بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 اکتوبر بروز منگل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے ملعون آزاد گھوم رہے ہیں، اور پھر جو گستاخی ہوئی بار بار میں یہ بات سمجھانے کی اور کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کفاران قریش جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، جس کے تعلق سے قرآن نے خود لعنتیں اور ملامتیں ان پر کی ہیں، وہ بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جو سمجھے کہ ہندوستان کی سرزمین پر کچھ ملعونوں نے کیے ہیں۔ اور پھر ایک دستور ہے اور اصول ہیں اور سب کے احترام اور سمجھے کہ ایک دوسرے سے بھائی چارگی کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن آج تک اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو گرفتار بھی کیا جائے، سخت سے سخت ترین سزا دی جائے۔ اس سلسلے میں 29 اکتوبر بروز منگل بند رہے گا۔ تمام کاروبار، چاہے وہ سواری کے ہوں، چائے بنڈی ہو، ٹھیلا ہو، فروٹ مارکیٹ ہو، بہرحال جو بھی ہے مسلم بند رہے گا۔ الحمدللہ اضلاع سے بھی اعلانات آنا شروع ہوئے ہیں اور یہ تلنگانہ بند ہے۔ اب بعض سے مسخرے مختلف کمنٹس کرتے ہیں اور بعض لوگ مجھے فون کر کے بھی بتاتے ہیں، کیونکہ میں کمنٹ وغیرہ سمجھیے کہ ذرا دیکھنا مشکل ہے، لیکن ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی مجھے مطلع کرتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل نماز جمعہ ہے، اور نماز جمعہ میں تمام ائمہ اور خطیب صاحبان، بالخصوص مساجد کمیٹیوں کے ذمہ داروں سے یہ دردمندانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ کل اپنی مساجد میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کرنے کو خطیب صاحب و امام صاحب کو کہیں، اور پھر ایک اپیل بھی مختلف مساجد کو روانہ کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی وہ اپیل ڈالی جائے گی۔ بند میں شامل ہونے کے لیے مسلمانوں سے بہرحال گزارش کریں، اور یہ جمعے کا بھرپور استعمال مسلمان سمجھیے کہ کریں، اور ساری ریاست میں مسلمان سمجھیے کہ اس بند کو کامیاب کریں۔ آپ یہ کہیں گے کہ تلنگانہ بند سے کیا ہوگا؟ میرا اپنا درد اور تڑپ کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کم از کم ہم اس بند کی حاضری لے کر جائیں گے، اور یہ بند ایک ابتدا ہے۔ یہ بند سمجھیے کہ صاحب سب کچھ نہیں ہے۔ اگر بند سے دباؤ پڑ جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، الحمدللہ ہم سجدہ شکر ادا کریں گے، لیکن یہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پے در پہ جو سمجھے کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس سلسلے میں ایک مستقل جد و جہد کا اور پروسیس رہے گا آگے۔ دوسرے یہ پہلا مرحلہ ہم مان کر چلیں، اور شام میں 5 بجے تک کاروبار کو بند کرنے کی ہم اپیل کر رہے ہیں۔ 5 بجے کے بعد آپ اپنے کاروبار سمجھیے کہ شروع کر لے سکتے ہیں۔ تو یہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا ایک حقیر احتجاج ہم مسلمانان تلنگانہ درج کرائیں، اور کل نماز جمعہ میں ائمہ اور خطیب حضرات شان رسالت پر خطاب کریں، اور اس کے سمجھیے کہ علاوہ عام مسلمانوں سے اپیل کریں کہ وہ جمعے کو درود پاک اور استغفار کی محافل کا انعقاد کریں، اور اپنے کاروبار کو شام 5 بجے تک مکمل طور پر بند رکھیں، تاکہ دنیا کو ہم بتا سکیں کہ ہمارے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے، اور ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں، مگر میرے آقا کی شان میں کوئی گستاخی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنے کاروبار کو اس سمجھی کے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو سخت سزا کے لیے بند رکھے، اور کل جمعے میں تمام ائمہ سے پھر میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں ائمہ و خطیب حضرات سے
کہ بند کے تعلق سے امت مسلمہ کو آگاہ کرے، اور یہ ہمارا اپنا سمجھیے کہ تڑپ اور دینی فریضہ سمجھ کر ہم اس کام کو کریں۔ یہ کام کسی جماعت بندی کا نہیں ہے، کوئی جماعت، کوئی لیبل، کوئی سمجھیے کہ شخصیت، کوئی اس میں سمجھیے کہ نہیں آنی چاہیے، سب مل کر یہ کام کرے۔ ہاں یہ ہے کہ انیشیٹو بہرحال جوائنٹ ایکشن کمیٹی تحریک مسلم شبان نے لیا، مشتاق ملک اس کو سمجھیے کہ لیڈ کر رہا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ جو بھی آگے بڑھے گا وہی سمجھیے کہ صاحب اس سلسلے میں قائد ہوگا۔ کوئی سمجھی جماعتی بینر، عصبیتیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے، یہ سارے مسائل سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بند کو ایک تاریخی بند بنائے، اور دنیا دیکھے کہ دکن کی سرزمین سے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسلمانوں نے، تلنگانہ نے کس سمجھیے کہ جوش اور جذبے کا اظہار کیا ہے، اور اپنے کاروبار کو مکمل بند کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کاروبار ہو۔ اور پھر اس سلسلے میں آگے بہت سارے سمجھیے کہ کام ہیں، وہ کام بھی جاری رہیں گے، خالی یہ بند سے کر لے کر خوش ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ائمہ مساجد اور خطیب حضرات سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ کل جمعے کو وہ سمجھیے کہ بند کی اپیل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔